جن دنوں اوغر خان اور رنمست خان گرو گوبند سنگھ اور اس کے ساتھی سکھوں کے خلاف برسر پیکار تھے، انہی دنوں اورنگزیب عالمگیر کے خلاف دو اور المیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا المیہ مارواڑ کے راٹھوروں کا تھا۔ ہوا یوں کہ مارواڑ کے ہندو راجا جسونت سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی ریاست کا کوئی وارث نہ تھا، لہٰذا اورنگزیب عالمگیر نے یہ ریاست اپنی حکومت میں شامل کر لی۔ تاہم بعد ازاں مارواڑ کی حکومت اورنگزیب عالمگیر نے ایک شخص اندر سنگھ کے سپرد کر دی۔ مرنے والے راجا جسونت سنگھ کی موت کے بعد اس کی دونوں بیویوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے۔ ان میں ایک تو جلد ہی مر گیا، دوسرے لڑکے کو اس کی ماں اورنگزیب کے دربار میں لے کر پہنچی اور تخت کے وارث کے طور پر ریاست کی واپسی کی درخواست کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس کے شیرخوار ہونے کے باعث وعدہ کیا کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا ریاست میں مغلوں کا انتظام رہے گا، ساتھ ہی بچے کی پرورش شاہی حرم میں ہوگی اور اسے ریاست کے راجا کی حیثیت سے وظیفہ بھی دیا جاتا رہے گا۔ ان دنوں راٹھوروں کا ایک سردار درگا داس تھا۔ جسونت سنگھ کے مرنے کے بعد درگا داس نے راٹھوروں کو مغلوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ درگا داس نے راٹھوروں کو جمع کیا، ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور مغلوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ درگا داس کو نیچا دکھانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار تہور خان کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ یہ تہور خان اورنگزیب عالمگیر کے بڑے سالار عنایت خان کا داماد بھی تھا۔ تہور خان نے راٹھوروں پر حملہ آور ہو کر ایک طرح سے ان کی کمر توڑ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ان راٹھوروں یعنی راجپوتوں نے مسلمانوں کے خلاف گوریلا جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ اب دوسری صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ مارواڑ کے راجپوتوں نے جب گوریلا جنگ کا آغاز کیا تو میواڑ کے راجا مہارانا راج سنگھ نے بھی مارواڑ کے راجپوتوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب باغیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا تہور خان کی مدد کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک اور سالار حسن علی خان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا۔ یہ لشکر مارواڑ کے راجا راج سنگھ پر حملہ آور ہوا تو راج سنگھ اپنے لشکر کو لے کر فرار ہو گیا۔ حسن علی خان آگے بڑھا اور اس کے شہر ادھے پور پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران مارواڑ اور میواڑ کے راجپوتوں کی سرگرمیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر حملہ آور ہونے کے لیے اورنگزیب نے اپنے بیٹے اکبر کی سرکردگی میں ایک اور لشکر بھجوایا، اور جب مکمل طور پر کامیابی نہ ہوئی تو اورنگزیب نے اپنے ایک دوسرے بیٹے اعظم کو بھی ایک لشکر دے کر راجپوتوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب مغلوں کے مختلف لشکروں اور راجپوتوں کے درمیان جگہ جگہ ٹکراؤ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اورنگزیب عالمگیر کے لیے دوسرا المیہ مرہٹوں کی طرف سے اٹھا۔ مرہٹوں نے جب دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر کا ایک لشکر سکھوں کے ساتھ الجھا ہوا ہے اور ایک اور لشکر مارواڑ اور میواڑ کے راجپوتوں سے ٹکرا رہا ہے، تب انہوں نے اس موقع کو اپنے لیے انتہائی غنیمت جانا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر کی ساری قوت تو اس وقت راجپوتوں اور سکھوں سے ٹکرائی ہوئی ہے، لہٰذا اس موقع پر اگر وہ جگہ جگہ حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں تو انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ لہٰذا مرہٹوں کے پیشوا شیواجی نے اس موقع پر اپنے مختلف سالاروں کو چھوٹے چھوٹے لشکر دیے اور جگہ جگہ انہوں نے حملہ آور ہو کر قیامت خیزی برپا کرنا شروع کر دی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب سکھوں اور راجپوتوں کے بعد مرہٹوں کی اس سرکشی کا علم ہوا، تب اس نے بنگال اور بہار سے واپس آنے والے اپنے دونوں سالاروں اعتقاد خان اور دلیر خان کو ایک لشکر دیا اور دونوں کو مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے مقرر کیا۔ اب بیک وقت اورنگزیب عالمگیر کے خلاف 3 محاذ کھل گئے تھے۔ پہلا سکھوں کا، جن کے خلاف اوغر خان اور رنمست خان برسر پیکار تھے۔ دوسرا مارواڑ اور میواڑ کے راجپوتوں کا، جن کے خلاف اورنگزیب عالمگیر کے 2 بیٹے اکبر اور اعظم کے علاوہ کچھ دوسرے سالار بھی مصروف تھے۔ اور تیسرا محاذ مرہٹوں کا کھل گیا تھا، جن سے نمٹنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اعتقاد خان اور دلیر خان کو روانہ کیا تھا۔ گرو گوبند سنگھ سکھوں کے لشکر کے ساتھ جب آنند پور کے قلعے میں محصور ہو گیا، تب اوغر خان اور رنمست خان دونوں نے آنند پور کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ پھر اوغر خان اور رنمست خان اپنے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے اور اوغر خان رنمست خان اور دوسرے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، گرو گوبند سنگھ اپنے لوٹے پوٹے لشکر کے ساتھ اس قلعے میں محصور ہو چکا ہے۔ میں اسے مزید مہلت اور تیاری کا وقت ہی نہیں دینا چاہتا۔
وہ یہی خیال کر رہا ہوگا کہ ہم قلعے کا محاصرہ کریں گے، قلعے پر حملہ آور ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے مدافعت کرتا رہے گا۔ اس طرح قلعے کا محاصرہ طول پکڑتا رہے گا اور آس پاس کے علاقوں سے مسلح سکھ اس کے پاس جمع ہوتے رہیں گے۔ اس طرح وہ اپنی طاقت و قوت کو پھر بحال کر کے خم ٹھونک کر ہمارے سامنے آنے کی کوشش کرے گا، پر میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میرے عزیز ساتھیو، میں آنے والی شب ہی کو دشمن پر ضرب لگانا چاہتا ہوں اور آنند پور کا قلعہ فتح کر لینا چاہتا ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد لشکر کے کھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ لشکر کو پہلے کی طرح 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس طرح چھوٹے سالار بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حصہ میرے پاس، دوسرا حسب سابق رنمست خان کی سرکردگی میں رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان رکا، پھر غور سے رنمست خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی، میں تمہارے ذمے ایک کام لگانے لگا ہوں۔ اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر جو کام میں اپنے ذمے لوں گا وہ تم لے لینا۔ جو کام میں تمہیں سونپنا چاہوں گا اسے میں خود پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہمارا پڑاؤ اس قلعے آنند پور کے مشرقی سمت ہے، پڑاؤ یہیں رہے گا۔ ابھی تھوڑی دیر تک سورج غروب ہونے اور مغرب کے بعد پورا لشکر حرکت میں آئے گا اور فصیل کے قریب جا کر گڑھے کھود لیے جائیں گے اور گڑھوں کی مٹی دمدموں کی صورت میں فصیل کی سمت جمع کر دی جائے گی۔ یہ گڑھے کھودنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ رنمست خان، میں تو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آنند پور سے دور رہتا ہوا اور شمال سے چکر کاٹتا ہوا قلعے کی مغربی سمت چلا جاؤں گا۔ میری یہاں سے روانگی کی تھوڑی ہی دیر بعد تم اپنے کام کی ابتدا کر دینا۔ اپنے بہترین تیر انداز مغرب کی نماز کے بعد کھودے جانے والے گڑھوں میں بٹھا دینا۔ اس کے بعد باقی لشکر کے ساتھ شہر پناہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنا۔ رسوں کی سیڑھیاں پھینک پھینک کر لشکری بار بار شہر کی فصیل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں، اور جب وہ فصیل پر چڑھیں تو اپنی ڈھالوں کو اپنے سر پر رکھ کر اوپر آ جائیں۔ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس انداز میں نیچے اتر آئیں جیسے فصیل کے اوپر سے ہونے والے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے اترنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ جس وقت تمہارے لشکری شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ شہر پناہ کے اوپر برجوں کے اندر جو گرو گوبند سنگھ کے مسلح سکھ ہیں وہ فصیل کی طرف بڑھنے والوں پر تیر برسانے کی کوشش کریں گے اور خود اپنے آپ کو وہ برجوں کے اندر محفوظ بھی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو تیر انداز تم نے گڑھوں کے اندر بٹھا رکھے ہوں گے ان کے کام کی ابتدا ہو جائے گی۔ جو ہی لشکری فصیل پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھیں گے اور برجوں کے اندر یا برجوں کے باہر سے دشمن ہمارے لشکریوں پر تیر اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو گڑھوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے لشکری ان پر ایسی تیز اور لگاتار تیر اندازی کریں گے کہ فصیل کے اوپر جو گرو گوبند سنگھ کے تیر انداز ہوں گے وہ برجوں کے اندر دبک کر اپنی جانیں بچانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تم سکھوں کے ساتھ کچھ دیر تک ایسی ہی کارروائی رکھنا۔ گڑھوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے تیر انداز زوردار انداز میں تیر برسائیں۔ باقی لشکری بار بار فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فصیل کے اوپر جانے کی کوشش بھی لشکری کوشش نہ کرے۔ جب کچھ دیر تک اس سمت سے حملے ہوتے رہیں گے تو اس کے رد عمل ہمارے سامنے آئیں گے۔ پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ مسلح سکھ یہ جان لیں گے کہ ہم اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ قلعے کے شرقی سمت سے حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا رد عمل ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ سکھ اپنی پوری طاقت اور قوت کو قلعے کی شرقی جانب منتقل کر دیں گے۔ اس طرح جب میں مغرب میں جا چکا ہوں گا تو مجھے اپنی کارروائی کی ابتدا کرنے میں آسانی ہوگی۔ مسلح سکھ یقیناً مغرب و شمال اور جنوب سے سمٹ کر مشرق کی طرف آ جائیں گے۔ کوئی اکا دکا نگاہ رکھنے کے لیے مسلح سکھ اس سمت رہیں گے اور وہاں پہنچتے ہی ان پر تیر اندازی کر کے میں ان کا کام تمام کر دوں گا، اور پھر رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے میں شہر پناہ کے غربی حصے کے اوپر چڑھنے کے بعد شہر میں اتر جاؤں گا۔ میں فصیل کے شرقی حصے کی طرف نہیں آؤں گا۔ اپنے پورے لشکر کے ساتھ شہر میں اتر کر میں سکھوں کے ساتھ نبرد آزما ہو جاؤں گا۔ اس دوران میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح دشمن سے لڑتے بھڑتے میں شہر پناہ کے مشرقی دروازے کی طرف آؤں اور مشرقی دروازہ کھول دوں تاکہ تم بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اندر آ جاؤ۔ اگر تھوڑی دیر تک میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو تب شہر میں داخل ہونے کے لیے تمہارے لیے ایک اور راستہ صاف ہو چکا ہوگا۔ تم فوراً رسوں کی سیڑھیاں شرقی سمت سے پھینک کر فصیل کے اوپر چڑھ کر شہر کے اندر داخل ہو جانا۔
اس لیے کہ جب میں شہر کے اندر گھس کر سکھوں کے ساتھ نبرد آزما ہوں گا تو سکھ شہر پناہ کے شرقی حصے کو بھی خالی کرتے ہوئے فصیل سے نیچے اتر کر میری راہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورت میں مشرق کی سمت سے فصیل کے اوپر چڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا دوبارہ بول اٹھا، رنباس خان، یہی وہ کام ہے جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کام میں اپنے ذمہ لگا رہا ہوں وہ تم احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہو تو پھر تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ غربی جانب چلے جانا۔ جو کام میں نے کرنا ہے وہ تم کرنا، اور تمہارا کام میں اپنے ذمہ لے کر پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوغر خان جب خاموش ہوا تو رنباس خان تھوڑی دیر تک گھورنے کے انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر بڑی چاہت اور ارادت مندی سے کہنے لگا، بھائی، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کا فیصلہ میرے لیے ہمیشہ آخری فیصلہ نہیں بلکہ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ جو کام آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں میرے بھائی، دیکھنا میں اسے کیسے احسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچاتا ہوں۔ رنباس خان کے اس جواب سے اوغر خان ہی نہیں باقی سالار بھی خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر سب اٹھ کر لشکر کے کھانے کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ عشاء کے بعد اوغر خان اور رنباس خان نے اپنی کارروائی کی ابتدا کی تھی۔ اوغر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ سے نکل کر شمال کی طرف سے ایک لمبا قاو کاٹتے ہوئے آنند پور کے مغربی حصے کا رخ کر رہا تھا، جبکہ اس کی روانگی کے ساتھ ہی رنباس خان نے گڑھوں کے اندر اپنے تیر انداز بڑھا دیے۔ سب سے پہلے شہر کی فصیل پر تیر اندازی شروع کی گئی۔ اس کے بعد رنباس خان اپنے لشکر کے ساتھ آنند پور کے قلعے پرمنکور اندھیرے پھیلاتے درد کے لرزاں سایوں، آشاؤں کے دیپ بجھا دینے والی غم کی بے روک طغیانی اور شکستہ لمحوں کی ہجر کہانیاں کھڑی کرتے کرب و فضا کے سندیسوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رنباس خان کے وہ تیر انداز فصیل کے برجوں پر ایسی تیز اور جان لیوا تیر اندازی کرنے لگے تھے کہ اپنی تیر اندازی کے پہلے مرحلے میں انہوں نے برجوں پر پہرا دینے والے ان گنت دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد فصیل کے پہرے دار جب پناہ لینے کے لیے برجوں کی طرف بھاگے تو اس دوران بھی ان کے ان گنت لشکری موت کا لقمہ بنا دیے گئے تھے۔ پھر اسی باغ دوڑ میں رنباس خان باقی لشکریوں کے ساتھ اپنے سروں پر ڈھالے رکھے رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ آدھی دیوار تک جانے کے بعد وہ اس انداز میں نیچے اتر آتے تھے جیسے ان کے لیے اوپر جانا مشکل اور ناممکن ہو۔ اس طرح آنند پور کے مشرقی حصے میں رنباس خان نے سکھوں کے ساتھ موت و مرگ کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت رنباس خان آنند پور کے مشرقی حصے پر حملہ آور ہونا شروع ہوا تھا، فصیل کے اوپر سے لشکری سمٹ کر مشرق کی طرف جانے لگے تھے، حتیٰ کہ شمال، جنوب اور مغرب میں صرف نگاہ رکھنے کے لیے پہرے دار رہ گئے تھے۔ باقی سارے لشکری فصیل کے مشرقی حصے کی طرف برجوں کے اندر بیٹھ کر رنباس خان کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ ساتھ ہی آنند پور کے اندر جو لشکری تھے وہ بھی اب فصیل پر چڑھنے کے بعد مشرقی حصے میں اپنی طاقت و قوت کو مزید مستحکم کرنے لگے تھے۔ ایسے میں اوغر خان آنند پور کے مغرب میں پہنچ چکا تھا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنا خونی کھیل کھیلنا شروع کیا۔ قلعے کی فصیل کے قریب آتے ہی اوغر خان نے سب سے پہلے تیر اندازی کرائی اور فصیل کے غربی حصے میں جو پہرے دار تھے تیروں سے چھلنی کرا کر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اوغر خان کے حکم پر آن کی آن میں رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر اوغر خان اپنے لشکریوں کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اوغر خان کے ساتھ اس کے کچھ سالار اور سرکردہ لشکری چڑھے جنہوں نے بچے کھچے پہرے داروں کا خاتمہ کر دیا اور ان کے پیچھے پیچھے بڑی برق رفتاری سے پورا لشکر فصیل پر چڑھایا تھا۔ اتنی دیر تک فصیل کے اوپر شور اٹھ کھڑا ہوا کہ جہاں مشرق میں دشمن ان پر حملہ آور ہو چکا ہے وہاں مغرب سے مسلمانوں کا ایک لشکر فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اب فصیل کے اوپر اور شہر کے اندر ایک عجیب سا خوف بھرا شور برپا ہو گیا تھا۔ جب قلعے کے اندر محفوظ لشکر کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر مغرب کی طرف سے فصیل پر چڑھنے کے بعد شہر میں اترنے لگا ہے، تب سکھوں کے محفوظ لشکر نے اوغر خان کی راہ روکنے کے لیے بڑی تیزی سے مغرب کا رخ کیا تھا۔ جو ہی آنند پور کا وہ لشکر اوغر خان کے سامنے آیا، اوغر خان اس وقت تک اپنے لشکریوں کو یکجا استوار کر چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اوغر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ امیدوں کی گھٹاؤں کو کھولتے سپنوں میں تبدیل کر دینے والی صحرا میں بھٹکتی دکھوں کی لہروں، وقت کی نبض میں
خاک و خون کے مرحلے برپا کر دینے والے مرگ کے پھیلتے زہر اور اندھیروں کے ہجوم میں دلوں کی بستیوں کو راکھ کر دینے والی ان گنت اذیتوں کی شدت کی طرح گرو گوبند سنگھ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس موقع پر گرو گوبند سنگھ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مغرب سے چڑھتے طوفان کی طرح حملہ آور ہوتے، اوغر خان کی راہ روکے اور مشرق سے دکھ کے ہیولوں کی طرح فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنے والے رن مسخان کو روکے، لیکن گرو گوبند سنگھ اس میں کامیاب نہ ہوا، اس لیے کہ گرو گوبند سنگھ جب اوغر خان کی راہ روکنے کے لیے اس کے سامنے آیا تو گرو گوبند سنگھ کوئی زیادہ دیر تک اوغر خان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اوغر خان نے گوبند سنگھ کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور پھر جب آنند پور کے قلعے کے اندر ہی یہ افواہ پھیلی کہ مغرب کی طرف سے جو لشکر حملہ آور ہوا ہے اس کی کمانداری اوغر خان کر رہا ہے، تب سکھ لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ اوغر خان کے نام سے واقف تھے۔ یہ وہی اوغر خان تھا جس نے اس سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف اٹھنے والے بڑے بڑے سرکشوں اور بڑے بڑے باغیوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب آنند پور کے قلعے میں چاروں طرف اوغر خان کا نام ایک خوف، ایک وحشت پھیلا گیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اوغر خان نے گوبند سنگھ کے لشکر کو بدترین شکست دی۔ گوبند سنگھ اوغر خان کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اوغر خان آگے بڑھا، شہر کا مشرقی دروازہ اس نے کھول دیا تھا۔ دروازہ کھلنا تھا کہ رن مسخان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر تک شہر کے اندر گھمسان کا رن پڑا، جس کے دوران سکھوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، جبکہ گرو گوبند سنگھ اپنے بیٹوں کے ساتھ آنند پور سے نکلا تھا۔ رن مسخان کو اوغر خان نے آنند پور کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے کہا، جبکہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ گرو گوبند سنگھ کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ رات کے وقت گوبند سنگھ پنجاب کے ایک قصبے سے دوسرے قصبے کی طرف بھاگتا ہوا وہاں پناہ لینے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے سکھوں کے ایک قصبے میں ایک مکان کے اندر پناہ لی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اوغر خان سائے کی طرح اس کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ یہاں مورخین لکھتے ہیں کہ گوبند سنگھ کے ساتھ اس کے جو محافظ دستے تھے ان میں اس کے 4 بیٹے بھی شامل تھے۔ اوغر خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ گرو گوبند سنگھ نے اپنے دستوں کے ساتھ کہاں پناہ لے رکھی ہے، لہٰذا وہ آندھی اور طوفان کی طرح اس قصبے پر حملہ آور ہوئے۔ گوبند سنگھ کے حفاظتی دستوں سے اس کا ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں اوغر خان نے سارے حفاظتی دستوں کو کاٹ کر رکھ دیا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مورخین لکھتے ہیں کہ خود گوبند سنگھ کے 2 بیٹے بھی مارے گئے۔ گوبند سنگھ نے جب دیکھا کہ اوغر خان اس کا تعاقب نہیں چھوڑتا، ہر صورت میں اس کی گردن کاٹ کر رہے گا، تب چپکے سے رات کی تاریکی میں اپنے 2 بیٹوں کو لے کر وہ وہاں سے نکلا۔ چھپتا چھپاتا جھاڑیوں درختوں کی اوٹ لیتا ہوا وہ اس قصبے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور کہتے ہیں اس شکست کے بعد گوبند سنگھ پنجاب اور شمالی ہندوستان کو چھوڑ کر دکن کی طرف بھاگ گیا تھا۔ گوبند سنگھ کے 2 بیٹوں اور اس کے حفاظتی دستوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اوغر خان پلٹا اور اس نے آنند پور کا رخ کیا۔ صبح سویرے آنند پور میں وہ اپنے پڑاؤ میں پہنچ گیا۔ اوغر خان اور رن مسخان نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک وہاں قیام کیا، زخمیوں کی بہترین دیکھ بھال کی، آنند پور میں اپنا نظم و نسق درست کیا۔ اس دوران ان دونوں کو خبر ملی کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس وقت آگرہ میں قیام کیا ہوا ہے، اور جو مخبر یہ خبر لے کر آئے تھے انہوں نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اورنگزیب نے ان دونوں کو بھی آگرہ آنے کے لیے کہا ہے۔ لہٰذا اپنی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اوغر خان اور رن مسخان نے آنند پور سے آگرہ کا رخ کیا تھا۔ گرو گوبند سنگھ کے خلاف اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کی یہ شاندار فتح اور بے مثال کامیابی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اور ہماری اس پوری سیریز کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔